الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ یہ درس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم میں جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس کے مضر اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، سارے عالم سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کا اتباع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی شفاعت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ معراج کا واقعہ گزشتہ کل چل رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ کی دین کی دعوت کا جو پیغام تھا وہ مخلوق تک پہنچا رہے تھے، اور اس میں سخت مشکلات اور تکالیف پیش آ رہی تھی، اور ایسے ایسے نازیبا واقعات پیش آتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر اونٹ کا اوجڑا لا کے رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹ کے اوجڑا جو ہوتا ہے کتنا اس کا وزن ہوگا، آپ سخت تکلیف میں تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بچی تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ دوڑی بھی آئیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کو کھینچ کر اتارا، اور پھر وہ کفار مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے، قہقہ لگا رہے تھے، تو انہوں نے انہیں برملا سنایا۔ یعنی ایسی ایسی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے برداشت کی ہیں۔ معراج کا واقعہ یہاں سے شروع ہوا کہ آپ ام ہانی کے مکان پر سو رہے تھے کہ چھت اس مکان کی کھلی، حضرت جبرائیل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا، حرم لے گئے۔ آپ وہاں جا کر حتیم میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر سوئے ہوئے تھے، ان کے درمیان جا کر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، اور وہ تفصیلی واقعہ گزشتہ کل گزرا۔ آپ کا شق صدر ہوا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر وہ سواری لائی گئی جسے براق کہتے ہیں،
اور وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ تا حد نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ پھر ایک وادی سے گزر ہوا جہاں پر کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل نے وہاں پر آپ سے نماز پڑھائی اور کہا کہ یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ جو آپ کا دارالہجرت تھا۔ پھر اس کے بعد جب آگے چلے تو پھر مدین پر نماز پڑھوائی، پھر بیت اللحم پر نماز پڑھوائی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ تمام انبیاء کی ارواح کو وہاں پہ جمع کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی وہاں پر امامت فرمائی۔ اور پھر وہاں سے اور مسجد اقصیٰ میں جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، ہم پاکستان والے تو نہیں جا سکتے، تو وہاں پر آج بھی وہ سوراخ موجود ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا تھا۔ پھر وہاں سے آپ کا آسمانوں پر سفر شروع ہوا اور عجیب عجیب عجائبات اس سفر میں پیش آئے۔ ایک عجوبہ یہ پیش آیا کہ ایک بوڑھی سر راہ کھڑی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، آپ چلتے رہیے چلتے رہیے۔ پھر آگے چلے تو ایک بوڑھا سر راہ کھڑا تھا، اس نے متوجہ کرنا چاہا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ نہیں، آپ چلتے رہیے۔ پھر ایک جماعت پر آپ کا گزر ہوا تو اس نے ان الفاظ سے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، ان الفاظ سے سلام کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کا جواب دیجیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو بڑھیا آپ نے دیکھی وہ دنیا تھی، بس اس کی اتنی عمر باقی ہے کہ جتنی ایک بوڑھی کی عمر ہوتی ہے اتنی عمر اس کی باقی ہے۔ اور جس بوڑھے نے آپ کو پکارا تھا، ایک بڈھے نے پکارا تھا، تو وہ ابلیس تھا۔ اگر آپ ابلیس اور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں بو لیتے تھے اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے تھے، اور جب کاٹتے ہیں تو پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کاٹنے سے پہلے تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکی 700 گنا تک بڑھتی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مال کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے تھے، اور جب وہ کچلے جا چکتے تھے تو پھر سابقہ حالت پر ہو جاتے تھے، اور اس کا سلسلہ ذرا برابر بھی بند نہیں ہوتا تھا کہ پتھر سے سر کچلا جاتا تھا، پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا، پھر کچلا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ برابر چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے کہ یہ پتھر سے سر کچلے جا رہے ہیں، یہ عذاب دیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے سرگرانی کرتے تھے، فرض نماز سے دور بھاگتے تھے، انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، اور پھر نماز میں فرض نماز کا بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے نماز کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی اس معاملے میں سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اتنی محتم بشان عبادت ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس کی نماز صحیح نکلے گی تو یہ نماز کا صحیح ہونا اس بات کی علامت ہوگی کہ باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے یا نماز کی برکت سے درست کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اس لیے نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج بہت سے لوگ فجر کی نماز سستی کی وجہ سے فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، یا جماعت کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، یا نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ تو نماز کے معاملے کے اندر آدمی جو ہے اسے سرگرم ہونا چاہیے، اسے نماز کے معاملے میں سست نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تو انسان کی اپنے اوپر ہے کہ جس قسم کی عادت انسان ڈال لے بس اس قسم کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر سستی کی عادت ڈالے گا تو سست ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ نماز کے معاملے میں سرگرم ہوتے ہیں، ہمت کے ساتھ وقت پہ ادا کرتے ہیں، تو اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے کاموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتے ہیں، اور وہ برکت نماز کی ہوتی ہے۔ اور جو نماز کے اندر سست اور کاہل ہوگا تو پھر اس کے دنیا کے کام وہ بھی الجھتے چلے جاتے ہیں۔ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں الجھ گئے۔ ارے بھائی، جب اللہ کا منادی پکار رہا ہے اور یہ پکار تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور تم اس کے باوجود دکان کو نہیں چھوڑتے، ملازمت کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے گھر کی طرف چل کے نہیں جاتے، تو تمہارے کاموں میں آسانی کس طرح سے ہوگی؟ اس لیے اگر دنیا کے کاموں میں بھی آسانی چاہتے ہیں تو نماز کو ہمیں وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں، اندھا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایک نابینا شخصوں سے مسجد تک پہنچنے میں کتنی دقت پیش آتی ہوگی کہ میں ٹھوکریں کھاتا ہوا مسجد تک آتا ہوں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اب وہ یہ جواب سن کر جانے لگے، ابھی وہ اٹھ کر واپس پلٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز دی اور آواز دے کر بلایا، پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز آتی ہے۔ فرمایا کہ پھر مسجد میں آ کے پڑھا کرو، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد میں آ کر پڑھا کرو، جبکہ وہاں عذر بہت قوی تھا، عذر قوی تھا کہ جس پر جواز بنتا تھا، لیکن آپ نے رعایت نہیں فرمائی کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو چاہے تکلیف برداشت کرو لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اب اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ عذاب کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور پھر امت تک اس خبر کو پہنچایا کہ میں نے ایسی قوم پر میرا گزر ہوا کہ جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے، پتھر سے پھوڑے جاتے تھے، پھر صحیح ہو جاتے تھے، پھر پھوڑے جاتے تھے، پھر صحیح ہو جاتے تھے، اور تسلسل کے ساتھ یہ عذاب، یہ سزا چل رہی تھی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ فرض نماز کا پڑھنا گرانی ہوتا تھا، بھاری ہوتا تھا، نمازوں کو قضا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، چیتھڑے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ مواشی کی طرح چر رہے تھے، جیسے جانور چرتے ہیں اس طرح سے وہ چر رہے تھے، جانوروں کی طرح، اور زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے، جہنم کی پیپ اور خون اور جہنم کے پتھر وہ کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، ظلم کرنے والا نہیں۔ اور آج بھی یہ کیفیت ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر بڑی کوتاہی ہے، بڑی کوتاہی ہے۔
یہی وجہ ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر سرمایہ دار مالدار اگر اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں اور وہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچائیں، جو اس کا مستحق ہے، یہ نہیں جو پروفیشنل سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں کہ آج بھی کتنی امداد تقسیم ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ جو سفید پوش ہے اس تک وہ امداد نہیں جا رہی، اور یہ سڑکوں پہ لوٹنے والے، جگہ جگہ گھیراؤ کرنے والے یہ اکٹھی کر رہے ہیں، گھر بھر لی اکٹھی کر کے پھر بازاروں میں لا کے بیچ بھی رہے ہیں۔ تو یہ مستحق نہیں، وہ سفید پوش جو ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، ہمارے محلے پڑوس میں رہتے ہیں، کہ جو کسی سے سوال نہیں کرتے اور ان کی آمدنی اتنی کم ہے، چاہے وہ برسر روزگار ہے، نوکری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لیکن آمدنی اتنی کم ہے کہ گھر کا گزر بسر نہیں ہوتا۔ تو ایسے مستحق لوگوں تک اگر وہ زکوٰۃ پہنچائی جائے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے مسلمانوں پر کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں، زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں۔ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اگر مسلم امت میں مالدار اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور اکثر لوگوں کی یہ عادت ہے، اور یہ عادت صحیح نہیں، کہ صدقہ خیرات کے لیے، کسی کی امداد کے لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو امداد کریں گے، اور کوئی رمضان سے پہلے آ جائے تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی رمضان میں آنا۔ ارے بھائی، اس کے گھر میں آج مریض پڑا ہے، آج اسے دوا کی ضرورت ہے، آج اس پہ آپریشن ہونا ہے، آج اسے مدد کی ضرورت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں رمضان میں آنا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم رمضان میں اس لیے کہتے ہو کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ارے آج اگر تم اس کی مدد کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک حاجت مند کی حاجت کو آج آپ نے پورا کیا، اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں رمضان سے زیادہ ثواب عطا کر دے۔ اللہ اس پر قادر ہے، تو اللہ پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ یہ اتنی تنگ نظری کیوں ہے کہ رمضان کا انتظار کراتے ہو؟ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بس کسی نے کچھ کپڑے کے جوڑے بانٹ دیے، کسی نے کہیں پہ کہیں راشن بانٹ دیا، کسی نے کچھ 10-20 ہزار روپے خیرات کر دیے، کچھ اپنا حساب لگا لیا، لیکن ایک اپنے اثاثے کا پورا حساب لگا کر جو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سے زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، نہیں نکالتے۔ بس تھوڑا بہت خیر خیرات کی، اور کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے اپنی مال کے زکوٰۃ نکالی؟ کہ ہاں رمضان میں نکال دی۔ کس طرح نکالی؟ کہ بس اندازے سے نکال دی۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کبھی اندازے سے نہیں نکالی جاتی، اس میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا سونا آپ کے پاس ہے، کتنی چاندی آپ کے پاس ہے، کتنی نقدی آپ کے پاس ہے، کتنا سامان تجارت آپ کے پاس ہے، کتنی واجب الوصول رقومات ہیں جو آپ نے لوگوں سے وصول کرنی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کا ٹوٹل لگاؤ، مجموعہ کرو، اور پھر اگر کوئی واجب الادا رقم ہے تو اس میں سے منہا کر دو، کہ کوئی قرض اگر آپ کے ذمے ہے اور وہ ادا کرنا ہے، اس میں سے اس کو مائنس کر دو۔ اب اس کے بعد جو اثاثہ بچا، اب اس پر 2.5% کے حساب سے اس کا 40واں حصہ نکال کے الگ کر دو اور اسے مستحقین تک پہنچا دو۔ لیکن اکثر لوگ اپنی کلوزنگ نہیں کرتے، اکثر تاجروں کا یہی حال ہے، اور جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے تو کسی اور راستے سے نکل جاتا ہے، کہیں مقدمے بازی میں نکلتا ہے، کہیں پولیس کے چکر میں نکلتا ہے، کہیں بیماریوں میں چلا جاتا ہے، وکیلوں کی فیسوں میں چلا جاتا ہے، پھر اس طریقے سے وہ جاتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے راستے میں 2.5% یعنی 100 پر 2.5 روپے اگر لیتا ہے تو 97.5 محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اور وہ رقم پاک اور طاہر طیب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کوتاہی خواتین کے اندر ہے کہ خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں۔ اب زیور پر آج کے اعتبار سے تقریباً 1 لاکھ روپے کا تولہ سونا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تقریباً 40-42 ہزار پر جو نصاب ہے۔ تو اب خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو کوئی کمائی کرتے نہیں ہیں، تو پھر ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں؟ ہمارا تو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ادا کرے تو شوہر کرے۔ تو بات صاف ہے کہ شوہر کے ذمے آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے،
شوہر کے ذمے تو اپنی زکوٰۃ ہے، ہاں اگر وہ احساناً اگر آپ کی زکوٰۃ آپ کی اجازت لے کے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کو پھر احسان سمجھنا چاہیے کہ شوہر ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے اور عورت یہ سمجھے کہ میرے ذمے نہیں ہے، نہیں، آپ کے ذمے ہے، آپ کی وہ ذمہ داری شوہر ادا کر رہا ہے تو آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے اور اسے جزاک اللہ تو کہنا چاہیے، اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر بالفرض شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سے کسی تو تکرار کا بھی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذمے وہ چیز نہیں ہے، ملک آپ کی ہے۔ اب اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو سال مکمل ہونے پہ اس کا حساب لگاؤ کہ آج سونے کی کیا قیمت ہے، کتنا سونا چاندی میرے پاس ہے، اس کی کتنی مالیت ہے، اتنی زکوٰۃ ہو گئی، لکھ کے رکھ لو۔ اب اگر کوئی اس کے ادا کرنے کے اسباب اور صورت نہیں ہے تو اپنے سونے چاندی میں سے اتنا بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اس کو بیچ کر ادا کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس سے جسموں کو تاپا جائے گا، تپایا جائے گا، داغا جائے گا، جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تھی، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال تھا، اس سے سزا دی جائے گی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ تو آج خواتین نے بھی عجیب وتیرہ بنا رکھا ہے کہ اتنا زیور موجود ہوتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہماری کون سی آمدنی ہے؟ تو بھائی دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف کر لینا چاہیے۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب بات آئی تو میں اس کو بھی صاف کر دوں کہ گھروں کے اندر چیزوں کی ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ اگر لڑکے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، اکثر ہمارے یہاں رواج ہے کہ باپ بیٹے کو کی شادی میں سونا اور زیور دیتا ہے، تو اس کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ بیٹے کو دے رہا ہے یا بہو کو دے رہا ہے، کس کی ملک ہے۔ کیونکہ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، شادی ہو گئی، ساس سسر نے بہو کو چڑھا دیا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جی وہ زیور ذرا واپس دے دو۔ کہا جی آپ نے تو بہو کو دیا تھا، کہا ہم نے نہیں دیا تھا، ہم نے تو استعمال کے لیے دیا تھا، اب ہماری بیٹی کی شادی ہم تو اپنی بیٹی کو دیں گے۔ اب وہ اپنا سمجھے بیٹھی ہے اور یہ کہتے جی واپس دے دو، وہ تو ہم اپنی بیٹی کو دیں گے۔ تو اس ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ ملک کس کی ہے۔ اگر ساس سسر وہ زیور دے رہے ہیں تو استعمال کے لیے دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، بیٹے کی ملک کر رہے ہیں، یا اپنی بہو کو دے رہے ہیں، اس کا مالک کون ہے۔ گھروں کے اندر آج اس کے اندر بڑی گنجلک ہوتی ہے اور چیزوں کا تعین نہیں ہوتا کہ کس کی ملک میں کیا چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ تو مجھے دے دیا تھا، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے دے دیا تھا، ثبوت کوئی موجود نہیں ہوتا۔ روز اکثر ایسے کیس آ جاتے ہیں کہ جی فلاں دکان تو باپ نے مجھے دے دی تھی، بھائی اس کا کوئی گواہ ہے؟ فلاں مکان تو باپ نے میرے نام کر دیا تھا، فلاں پلاٹ تو باپ نے میرے نام کر دیا تھا، اس کا کوئی گواہ ہے کہ آپ کو مالک بنایا تھا؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتظامی طور پر نام کر دیا جاتا ہے لیکن باپ اسے مالک نہیں بناتا۔ جیسے آج کل کے حالات ہیں، ٹیکس وغیرہ کی وجہ سے کوئی چیز بیوی کے نام کر دی، کوئی بیٹے کے نام کر دی، لیکن مالک نہیں بنایا، وہ باپ کی ملک ہوتی ہے۔ اس لیے آج لوگوں کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی علماء کی رہبری میں زندگی گزارو، علماء سے پوچھ کر اپنے کاموں کو انجام دو کہ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کی کلوزنگ سال کے جس تاریخ کو ہوتی ہے، جس مہینے میں ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں ہوتی ہے، اب اس دن تک جو حساب ہے اس کی کلوزنگ کے اندر شامل ہوگا، وہاں تک وہ اپنے حساب کو کلوز کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں پیسہ تو 15 دن پہلے آیا تھا ہمارے پاس اور فلاں پیسہ تو مہینے پہلے آیا تھا، تو یاد رکھیے کہ وہ جب سال کا جب ہم حساب لگائیں گے، چاہے وہ 1 دن پہلے بھی آیا تھا، وہ اس کے اندر شامل ہوگا، اس کے اندر شامل ہوگا۔ یہ نہیں ہے پھر اس طرح تو حساب ہی لمبا ہوتا چلا جائے گا کہ کیا روز روز کا نیا حساب لگے گا یا روز روز نئی کلوزنگ ہوگی کہ آج والے پہ سال کب ہو رہا ہے اور کل والے پہ سال کب ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ ایک تاریخ اس کی متعین ہوگی اور اس تاریخ پر اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے بڑی سخت وعید ہے اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ان کو کس شکل میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، اور مویشی کی طرح، جیسے مویشی 4 پیروں والا ہوتا ہے، 4 پیروں سے مویشی چلتا ہے، اس طرح وہ جہنم کے اندر چر رہے ہیں اور جہنم کا زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ کتنا سخت عذاب ہے کہ جہنم کا تو ایک لمحہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی آگ جو اس جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اس آگ کو کوئی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا تصور کر سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا؟ آج لوگ اپنے مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ نکال دی تو مال کم ہو جائے گا۔ ارے بھائی، مال کم نہیں ہوتا، مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اور پھر جس غریب اور مستحق کی آپ مدد کر رہے ہیں، ارے کبھی سوچا کہ اس کے دل سے کتنی دعا نکلتی ہے؟ اس کی جب ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، واللہ اس دعا کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے، دینے والے کو کبھی کمتر نہ سمجھے۔ آج بہت سے لوگ دیتے تو ہیں اور دے کر سامنے والے کو بڑا کمتر سمجھتے ہیں، اپنا ماتحت سمجھتے ہیں، اور کبھی اس پہ احسان بھی جتا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر احسان کر کے جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، فرمایا کہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو کبھی احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے میرے اس ہدیے کو، صدقے کو، خیرات کو قبول کر لیا، اس کا احسان ہے کہ قبول کر لیا۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے غیرت ایمانی عطا کی تھی، ایک خودداری تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مدرسے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے تو میں کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کیوں کہ شکریہ تو اس کو ہمارا ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کے مال کے میل کو قبول کیا ہے اور ہم اسے صحیح مصرف میں استعمال کریں گے، تو ہم کس بات پہ اس کا شکریہ ادا کریں؟ شکریہ تو اس کو ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کے مال کے میل کو قبول کیا ہے۔ کس بات کا شکریہ؟ اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو دل کی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ دوں یا نہ دوں، دوں یا نہ دوں، دل کی خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اور سامنے والے کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی حاجت مند ہے، کتنا ہی وہ مفلوق الحال ہے، لیکن کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی اس پر احسان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارا دیا ہوا یہ ہدیہ قبول کر لیا، اس کا احسان ہے۔ اگر وہ قبول نہ کرتا، میں کہاں لے کے جاتا، میں کس کو جا کے دیتا، کس کو تلاش کرتا؟ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے قبول کر لیا۔ اس لیے جب اس نیت کے ساتھ اور اس دل کی صفائی اور سچائی کے ساتھ جب آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو پھر اس کا مال گھٹتا نہیں ہے، اس کا مال بڑھتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک مرتبہ کچھ مہمان گھر پہ تھے اور گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں، کچھ بھی نہیں۔ کوئی سائل آ گیا، اس نے سوال کیا تو خادمہ سے کہا کہ یہ 2 روٹی اٹھا کر دے دو۔ تو خادمہ کو بھی حیرت ہوئی کہ گھر میں پہلے کچھ نہیں ہے، مہمان گھر میں موجود ہیں اور یہ 2 روٹی بھی تھی، اور یہ 2 روٹی بھی کہا کہ یہ دے دو، لیکن کچھ نہ کہا، دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا اور ایک طباخ کے اندر روٹیاں تھیں اور وہ لا کر پیش کی، فلاں صاحب نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ خادمہ لے کر آئی، کہا کہ یہ فلاں نے بھیجا ہے، کہا کہ گنتی کرو۔ گنتی کری تو 18 تھی، کہا کہ واپس کر دو۔ وہ شخص چلا گیا، پھر دوبارہ لوٹ کر آیا، پوچھا کہ بھئی واپس کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے راستے میں 2 روٹیاں خیرات کی تھیں، سائل کی، کوئی سائل آیا تھا، اس کی مدد کی تھی، اسے 2 روٹیاں دی تھی،
اور اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا کا، تو 20 آنی چاہیے تھی، 18 کیوں آئی ہیں؟ اس نے کہا جی معاف کرنا 2 روٹی میں نے استعمال کر لی ہے۔ کہا پھر ٹھیک ہے لے لو۔ اتنا یقین کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 10 گنا تو ہے ہی، پھر جیسا اخلاص ہے، جیسی نیت ہے، جیسی دل کی صفائی ہے، اللہ اسے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر ایسے ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں، بے شمار واقعات آتے ہیں کہ ایک اللہ والے حج کے لیے چلے، دیکھا کہ پہلے قافلے جایا کرتے تھے شہروں میں جگہ جگہ پڑاؤ کرتے ہوئے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت آئی اور کچرے کے ڈھیر پر ایک مردہ مرغی پڑی تھی، وہ اٹھائی، اپنے کپڑوں میں چھپائی اور اسے گھر لے گئی۔ اب یہ پیچھے پیچھے چلے، انہوں نے جا کے جو گھر میں دیکھا، جھانک کر دیکھا کہ کیا کرتی ہے، دیکھا کہ اس نے جا کے مرغی کو چھیلا، مرغی کو بنایا اور پکانے کے لیے رکھ دی، سالن تیار کیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر تھے۔ جب وہ ان کو کھانا کھلانے لگی تو اس نے آواز دے کر کہا، اس شخص نے، ان اللہ والوں نے، کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تم یہ مت کھانا، یہ مردار ہے۔ اس نے کہا کہ ارے تو کہاں سے آیا؟ یہاں تو اتنے دن سے ہم پر فاقہ ہے اور اس فاقے میں تو مردار بھی حلال ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تم اسے مت کھانا، ان اللہ والوں نے کہا۔ اور پھر اس کے بعد ان سے دروازہ کھلوایا، ان سے حالات پوچھے تو کہا کہ ہم سادات ہیں، سادات میں سے ہیں، اور اتنے دن گزر گئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب ایسے میں کسی کے آگے سوال بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کچرے کے ڈھیر پر یہ مردہ مرغی ملی میں اٹھا کر لے آئی اور اسے پکا کر بچوں کو کھلا رہی تھی کہ بچوں کی بھوک تو مٹ جائے۔ اب انہوں نے اپنے حج کا ارادہ ملتوی کیا، اور وہ جتنے بھی پیسے تھے، جو زاد راہ تھا، توشہ تھا ان کے پاس، گھر میں راشن بھی لا کے دیا، اور وہ سارے کے سارے پیسے اس عورت کو دیے کہ اپنا تم گزر بسر کرو، اور وہاں سے واپس اپنے وطن آ گئے۔ اور ظاہر ہے پہلے مہینوں کے اندر سفر ہوتے تھے، جب یہ اپنے وطن واپس پہنچے، اب لوگ انہیں ملنے کے لیے آ رہے، پھر قافلے بھی حج سے واپس آنے لگے، اب لوگ آ کر انہیں حج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ کوئی کہتا جی ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا تھا، کوئی کہتا ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا تھا، یہ کہتے میں تو گیا نہیں، کہتے جی ہم نے تو آپ کو دیکھا، آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہمارے شہر کا قافلہ واپس آیا اور وہ آ کے ہر آدمی مبارکباد دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، مینا میں دیکھا تھا، مزدلفہ میں دیکھا تھا، عرفات میں دیکھا تھا۔ اب جب رات کو یہ سوئے تو خواب میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے حج پر اور کتنے گواہ مقرر کروں، کتنے گواہ بتاؤں؟ کیا تجھے شک ہے؟ کتنے گواہ مقرر کروں کہ تو نے جب میرے اہل بیت کا خیال کیا اور تو نے اپنے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور اپنا زاد راہ اور توشہ ان کو دے دیا، تو اللہ نے تیری طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کیا، وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اللہ نے فرشتے کو مقرر کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ اس لیے خواتین کو بھی اگر ان کے پاس کوئی ادا کرنے کی صورت نہیں ہے، اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں، لیکن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ وہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے اور اس کا کوئی انسان تحمل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کامل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما یا اللہ دنیا میں بھی اپنی رضا عطا فرما رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ میدان حشر میں بھی اپنی رضا ہمیں عطا فرما یا اللہ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما یا اللہ اپنی رضا سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں تیری ناراضگی کا ہم تحمل نہیں کر سکتے اے اللہ تو ہمارے حق میں اپنی رضا کا فیصلہ فرما یا اللہ دنیا آخرت میں رضا کا فیصلہ فرما یا اللہ ایسا ہم سے راضی ہو جا یا اللہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا یا اللہ اپنی رضا والے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما عدم رضا والے کاموں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرما یا اللہ ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرما آپ کی غلامی میں یا اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بکثرت ہمیں درود خوانی کا اہتمام کرنے والا بنا اے اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ سارے عالم سے اس کرونا وائرس کی وبا کو دور فرما اے اللہ سارے عالم سے اس وبا کو کھو دے اس کے اثرات کو یا اللہ دھو دے اے اللہ تیرے سوا اس کو کوئی کھونے والا نہیں تیرے سوا اس کے برے اثرات کو کوئی دھونے والا نہیں اے اللہ تجھ ہی سے التجا ہے اے اللہ ہم گنہگار خطا کار یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنی شان کریمی سے یا اللہ اس کے مضر اثرات سے سب کو بچا لے اس وبا کو پھیلنے سے یا اللہ بچا لے یا اللہ جو اس میں مبتلا ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ہمارے بھائی مسلمان ان کے درجات کو بلند فرما ان کے لواحقین کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما یا اللہ جو محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما ہر ابتلا آزمائش سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں یا اللہ تو اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ تو اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ تو ہمیں پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا مستحقین تک یا اللہ اس زکوٰۃ کو پہنچانے والا بنا یا اللہ مال کی محبت کو دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اے اللہ ادائے حقوق کی توفیق عطا فرما حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما شریعت کی تابع داری اور غلامی ہمیں نصیب فرما علماء کی رہبری میں یا اللہ تو ہمیں چلنے والا بنا اپنے رہبروں کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما دین کی اور اہل دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ بے وقتی سے بچا بے ادبی سے بچا محرومی سے بچا یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا یا اللہ ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا
یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، مادی، جسمانی ہر قسمی نعمتوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ ہر قسمی نعمتوں میں یا اللہ برکت اور ترقی عطا فرما۔ اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ کفران نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ خیر کو غالب فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں بے حساب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا۔ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا یا اللہ نزول فرما۔ زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك